بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ احباب، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آخر مزاروں کے اوپر یہ نمک رکھنے میں کیا راز ہے۔ اکثر آپ کا مزاروں پہ جانا ہوا ہوگا، اور کیونکہ مزار جہاں پر اللہ کے نیک لوگ مدفن ہوتے ہیں وہ ایک انلائٹمنٹ کا ایک خاص اللہ کے نور و تجلیات کا مرکز ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ نمک رکھنے میں کیا راز ہے۔ احباب، انسانی وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک وجود ظاہر لباس جو کہ آگ مٹی ہوا پانی نفس سے بنا ہے، اور دوسرا اس کے اندر جو میجر چیز ہے وہ ہے روح، جو ایک انرجی ہے جو آپ کے اس وجود کو چلا رہی ہے۔ تو ہم اصل میں مسافر ہیں اپنی روح کی انرجی، روح کی انلائٹمنٹ کی۔ تو ہمیں ایک خاص آج ایک نقطہ سمجھنا ہے، نمک دراصل ایک نیگیٹو انرجی ایبزارور ہے، یعنی کہ نمک ایک ایسی چیز ہے جو کہ نیگیٹو انرجیز کو جذب کر لیتا ہے، ڈارک انرجیز کو جذب کر لیتا ہے۔ روح کو دو طرح کی انرجیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایسی انرجیز ہوتی ہیں جو آپ کی روح کو انلائٹ کرتی ہیں، روح کو روشن کرتی ہیں، خوبصورت بناتی ہیں، اور دوسری ایسی انرجیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی روح کو ڈارک کرتی ہیں، بوجھل کرتی ہیں، اور پھر اس کا امپیکٹ آپ کے وجود ظاہر پر آتا ہے، آپ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو نمک میں بہت بڑا راز ہے۔ میں آپ کو پہلے اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ ولایت جو کہ انرجیز اور ان معاملات کے شہنشاہ ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا نمک سے شروع اور نمک پر ختم کیا کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں جذام، برس، درد حلق، درد دندان دانتوں کا درد، اور درد شکم شامل ہیں۔ احباب، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ آپ جب بھی کھانا شروع کر دے اس سے پہلے تھوڑا سا نمک انگلی پر لگا کے چکھ لیتی، اور جب کھانا ختم بھی کر دے تو بھی انگلی لگا کر تھوڑا سا نمک چکھ لیتے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، جب آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے انگلی لگا کر رکھتے ہیں نمک، تو نمک کیونکہ نیگیٹو انرجی ایبزارور ہے، آپ کی نیگیٹو ڈارک انرجیز کو جذب کرنے والا ہے، تو آپ کے منہ میں کوئی ہو سکتا ہے آپ نے لاغو بات کر دی، کوئی ایسا معاملہ ہوا آپ کی زبان اور منہ میں، کیونکہ یہاں پر لعاب بھی ہوتا ہے، یہاں پر بہت سی مخلوقات، یہ آپ اگر کسی بھی چیز کی ڈیپتھ میں جائیں نا، آپ اپنے کمرے کے اندر آپ سمجھیں گے کہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، آپ صرف ایک گلاس پانی کے اندر کوئی خورتبین لے لیں، دیکھیں تو آپ کے فضا میں، پانی میں نہ جانے کتنی مخلوقات چھپی ہیں۔ تو جو نیگیٹو آپ کے منہ کے اندر کوئی ایسے معاملات کا ہے، تو جیسے ہی آپ نے نمک چکھا تو آپ کے منہ میں جو نیگیٹو انرجی تھی وہ ساری کی ساری اس نے ابزارو کر لی۔ اگر آپ کھانا کھاتے تو وہ ساری نیگیٹو انرجی آپ کے پیٹ میں جاتی، آپ کے خون میں شامل ہوتی، اور اس کے معاملات، اور پھر آپ کھانا کھا چکنے کے بعد بھی جب آپ نے تھوڑا سا نمک چکھا تو کوئی معاملات اگر ایسے تھے تو وہ بھی ایبزارب ہو گئے۔ اب یہ بزرگوں کا طریق رہا ہے کہ وہ رات سوتے ہوئے بھی اپنے ساتھ نمک رکھتے تھے، کہ جیسے ہی صبح اٹھتے تھوڑا سا نمک چکھ لیتے، کہ رات میں اگر کوئی بھی معاملات، کوئی نیگیٹو انرجیز کے معاملات ہوئے، کوئی جو ہے وہ کوئی ایسی بدروح، کوئی ایسے معاملات، کوئی شیاطین، کوئی جنات، انہوں نے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی، کوئی نیگیٹو انرجی کا معاملہ ہوا، تو جیسے ہی نمک چکھا تو وہ معاملات سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد
اگر آپ اپنے ارد گرد نیگیٹو انرجی فیل کرتے ہیں، یہ اب آپ اس کو آپ نے آزما کے دیکھنے میں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جسم بوجھل ہے، آپ کو نیگیٹو انرجی ہے، روحانیت کی طرف رغبت نہیں، اچھے معاملات کی طرف رغبت نہیں ہو رہی، جسم کے اندر تھکن کے معاملات ہیں، آپ جائیں پانی جو جس سے آپ نے نہانے کے لیے آپ چلے جائیں، پانی کے اندر نمک ڈال لیں تھوڑا سا، اب اس پانی سے نہائیں اور نہاتے ہوئے یہ امیجن کریں کہ اللہ، آنکھیں بند کر لیں، یہ امیجن کریں کہ ایک روحانی نورانی ایک آبشار ہے جو آپ کی روح کے اوپر پڑ رہی ہے اور آپ کے روح کو صاف کرتی جا رہی ہے۔ آپ اس پانی سے نہائیں گے تو آپ یقین جانیں آپ کی انرجی 1 منٹ میں انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ اب باہر نکلیں گے آپ بالکل فریش، آپ سمجھیں گے وہ یہ تو بڑا زبردست۔ روحانیت کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ غسل زیادہ سے زیادہ کریں، اس کو روح کو پاور ملتی ہے، زیادہ باوضو رہیں۔ اچھا، اور اب اس میں ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو یہ جو نمک کے بنے ہوئے ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، ان کو بھی جا کے اپنے گھروں میں رکھیں۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ مزاروں پر یہ نمک اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ لوگ وہاں پر چاہتے ہیں بہت، کیونکہ وہاں پر تو اللہ کے نور و تجلیات آلریڈی اتر رہے ہیں، پھر نمک بھی ایک نیگیٹو انرجی ایبزارور ہے۔ آپ وہاں پر گئے، آپ اپنی نیگیٹو انرجی وہاں پر جیسے ہی آپ اس میں جاتے ہیں تو آپ کا اورا ایک تو ٹھیک ہوتا ہے، پھر جیسے ہی آپ اپنے وہاں پر جا کے وہ جو نمک وہاں پہ پڑا ہوتا ہے اللہ کے نیک لوگوں کی قربت میں، اس کو جب چکھتے ہیں تو اس کے اندر بے پناہ اللہ نے پھر معاملات رکھے ہوتے ہیں، آپ کی بہت ساری بیماریاں روحانی اور جسمانی دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور معاملات آپ کے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بڑے خاص رنگ میں جو حقیقی بہت اعلیٰ بزرگ ہوں گے ان کے مزاروں پر آپ کو نمک ضرور نظر آئے گا، کیونکہ نمک کا تعلق روحانیت سے ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ کوئی ڈیکوریشن پیسز بھی ملتے ہیں، کوئی ایسی چیز، تو ان کو اپنے گھر میں رکھیں۔ یہ نیگیٹو انرجی کو دور کرنے کا نمک ایک بہت زبردست طریقہ ہے۔ دیکھیں، یہ چیز میں نے آپ کو سب سے پہلے اسی لیے حدیث سنائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی لیے ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ آپ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا کرے اس پر عمل کرو، اسے تھام لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے رک جاؤ۔ اب حضور نے یہ عمل کیا، اب کھانے سے پہلے نمک کو چکھتے اور پھر کھانے سے بعد آپ نے فرمایا، ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو ہے آپ سب سے بہترین سالن جو ہے وہ نمک ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ اگر تم مجھے 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دو کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بھئی جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ انسان کی زبان ہے۔ اب زبان کے اوپر نیگیٹو انرجیز آتی ہیں، تو وہ نیگیٹو انرجیز کو آپ نے پھر ایک تو اپنے اوپر اپنے آپ کو روکنا بھی ہے، اپنے اوپر جبر کرنا ہے، کسی غلط معاملے میں نہیں پڑنا، اور دوسرا اگر آپ اس طریقے سے نمک کا استعمال کرتے ہیں تو بھی انشاءاللہ آپ کی روحانیت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ آج آپ کو ایک بڑی خوبصورت سنت مبارکہ بھی بتا دی، اپنے اس کو عمل کرنا ہے، اور ساتھ میں اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ کی روح کو انلائٹ کرنے کا پروسیس ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو روح کے اندر بہت زیادہ بالید کی روشنی ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔